کہ جو مدرسے ہیں انہیں ریگولر سکولز میں کنورٹ کیا جائے. ہمیں تو اس دیش کے ایک ایک ویکتی کو ہندو بنانے کی آوشکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹالرنس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی رائٹ ہے؟ جب وہ خود اتنے ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتے ہیں، کیا وہ دوسروں کی انٹالرنس کے اوپر کچھ کمنٹ کرنے، کچھ انالیسس کرنے، کچھ بات کہنے کے حق رکھتے ہیں کیا؟ پریکٹس بیفور یو پریچ. 1000 سال کے اتہاس میں جو آکرانتا آئے، جو مسلم انویڈرز آئے، جو انویژنز کیا انہوں نے، پاس کے لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے آپ آج کے لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ان کی بات کو ماننا چاہتے ہو تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہی سیم ہسٹورینز مسلم رول سے پہلے جو ہندو راجہ مہاراجہ تھے ان کو بھی ظالم اور ان کو بھی ڈسپوٹک بتایا ہے. مسلم رولرز کے انڈر میں کیا حال تھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ انڈیا کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا. اور باقی جتنی مسجدیں ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کا ہیومنائزیشن ہو جائے گا تو ان ساری مسجدوں کو کمیونٹی سینٹرز بنایا جا سکتا ہے، ہیلتھ سینٹر بنایا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کی ویڈیو میں فیس ٹو فیس ہم اس سوال کو دیکھیں گے جو سوال بہت سارے لوگ مسلمز کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انڈیا کے اندر جو مسلم رولرز گزرے ہیں وہ رولرز نے کیا ظلم کیا، کیسی داستانیں ہیں، کیا انہوں نے کیا، کس طرح کے اتیاچار کیے، اور یہ سب باتیں جو بتائی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ اسے بہت ڈیٹیل میں بتا کر کے اس طرح سے نفرت کو بھڑکاتے ہیں. ہمارے سامنے یہ مثال ہے، آئیے ہم اس سوال کا جواب دیکھیں. سب سے پہلی بات، آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دیکھیے. میری اس ویڈیو میں میں نے یہ ڈیٹیلز بہت ساری بتائی ہے، آج میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا سارے مسلمانوں سے، سارے صحابہ سے؟ الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ ایک مومن کون ہوتا ہے، ایک ایمان والا کون ہوتا ہے، ایک بلیور کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ بھروسہ کریں اپنے مال کے تعلق سے، اپنی جان کے تعلق سے. والمسلم، و مسلمان کون ہوتا ہے، ایک مسلم کون ہوتا ہے؟ من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہو، یعنی کہ لوگ، سارے لوگ، ناس کہا گیا، سارے انسان محفوظ ہو، اس کی زبان سے محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو، وہ ٹرسٹ کرتے ہو اپنے مال کے تعلق سے، اپنی جان کے تعلق سے. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ. ایک حدیث دیکھا ہم نے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی بھی ریلیجن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اس کے کچھ فالوورز کیا کرتے ہیں، وہ کچھ فالوورز کی ذمہ داری اس ریلیجن پہ نہیں ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پر مان لو کہ کوئی خراب ڈرائیور ہے، irresponsible ڈرائیور ہے، وہ اگر ٹریفک کے رولز توڑتا ہے، ایکسیڈنٹ کرتا ہے، تو کیا آپ ٹریفک رولز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ وہ irresponsible ڈرائیور کے irresponsible ایکشن کے لیے کیا آپ ٹریفک کے رولز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اسی طرح مان لو کہ کوئی بوگس ڈاکٹر ہے، کویک ڈاکٹر ہے، جس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، کیا آپ میڈیکل سائنس کو وہ کویک ڈاکٹر کے کاموں کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ انصاف ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 3، پاس کے لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے آپ آج کے لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. گزرے لوگ، پچھلے لوگوں نے کیا کیا، آج کے لوگوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی ہے. کیا مثال کے طور پر آج کے جرمنز کو آپ ذمہ دار ٹھہراؤں گے کہ ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر نے ایسا غلط کیا تو آج کے جرمنز کو سزا دیں گے؟ یا مان لو مثال کے طور پر کوئی اسکول ہے جس کے پچھلے اسٹوڈنٹس خراب تھے، تو آج کے اسٹوڈنٹس کو وہ پچھلے اسٹوڈنٹس کے ایکشن کی وجہ سے فیل کر دیں گے؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ مثال کے طور پہ برٹش نے جو ظلم کیا، کیا اس کی سزا آج کے کرسچنز کو دے سکتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر کچھ ہندو بادشاہوں نے جو ظلم کیا، مثال آپ کے سامنے ہے پشپا مترا شونگا، جنہوں نے بدھسٹ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ جو ایک بدھسٹ مونک کا سر لا کر دے گا اس کے لیے انعام رکھا. ان کے ظلم کی وجہ سے پورے نارتھ انڈیا سے بدھزم صاف ہو گیا تھا. اب کیا ہے اس کام کی ذمہ داری آج کے ہندوؤں پہ لگائیں گے؟ اسی طرح مسلم بادشاہوں نے کیا کیا اس کی ذمہ داری آج کے مسلمانوں پہ رکھ نہیں سکتے. پوائنٹ نمبر 4، جس ویڈیو کا ہم جواب دے رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر اسپیکر نے مسلم بادشاہوں کی انٹالرنس کے بارے میں بتایا ہے کہ مذہبی بھید بھاؤ کرتے تھے، مذہبی ٹالرنس نہیں تھی دوسرے مذہبوں کے لیے. اور یہ دیکھیے وہ خود کیا کہہ رہے ہیں. اور باقی جتنی مسجدیں ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کا ہیومنائزیشن ہو جائے گا تو ان ساری مسجدوں کو کمیونٹی سینٹرز بنایا جا سکتا ہے، ہیلتھ سینٹر بنایا جا سکتا ہے. مسجدوں کو، سب مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنا دیا جائے، ہیلتھ سینٹر بنا دیا جائے. کہ جو مدرسے ہیں انہیں ریگولر سکولز میں کنورٹ کیا جائے. مدرسوں کو ریگولر سکولز میں کنورٹ کر دیا جائے.
हमें तो इस देश के एक एक व्यक्ति को हिंदू बनाने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति को हिंदू बना देना चाहिए। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को टॉलरेंस के बारे में बात करने का कोई राइट है? जब वो खुद इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखते हैं, क्या वो दूसरों की इनटॉलरेंस के ऊपर कुछ कमेंट करने, कुछ एनालिसिस करने, कुछ बात कहने के हक रखते हैं क्या? प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। पॉइंट नंबर 5, जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश रूल जो हुआ इंडिया में, उस दौरान बहुत सारी हिस्ट्री मिसकोट की गई। हम तक जो हिस्ट्री पहुंची है वो हिस्ट्री में बहुत सारे रद्दोबदल आए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल कहते हैं कि कई बार जो ब्रिटिश नैरेटिव्स होते थे, उस नैरेटिव के अंदर गुजरे हुए जो मुस्लिम बादशाहों को मिस रिप्रेजेंट किया जाता था, उनके कैरेक्टर को खराब बताया जाता था, उनको जालिम और डिस्पोटिक बताया जाता था। क्यों? ताकि जो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी वो अच्छी लगे इन कॉन्ट्रास्ट। मिसाल के तौर पर हिस्टोरियन जेम्स मिल ने अपनी मशहूर हिस्ट्री की किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स को किस तरह से टायरानिकल बताया है, ताकि जो कॉलोनियल रूल चल रहा था वो लेजिटिमेट दिखे, वो सही लिखे, वो अच्छा लिखे, और उनको कई हिस्टोरियंस ने डिबंक किया है। मैं ये नफरत फैलाने वालों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर आप ये सारे हिस्टोरियंस या उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आई हुई जो हिस्ट्री हम तक है उनकी बात को मानना चाहते हो, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यही सेम हिस्टोरियंस मुस्लिम रूल से पहले जो हिंदू राजा महाराजा थे उनको भी जालिम और उनको भी डिस्पोटिक बताया है। पॉइंट नंबर 6, कंपैरिजन देखिए। ब्रिटिश रूल में क्या हाल था, सिर्फ एक मिसाल समझ लीजिए। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इतने सारे सूखे अकाल पड़े ब्रिटिश रूल के अंदर मैन क्रिएटेड, इनमें से अक्सर कैसे थे? मैन क्रिएटेड। अगर आप टोटल करोगे तकरीबन 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई सिर्फ इन अकाल के अंदर, फेमाइन्स के अंदर, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के अंदर। लेकिन उनसे पहले मुस्लिम रूलर्स के अंडर में क्या हाल था आप देख सकते हो कि इंडिया को सोने की चिड़िया समझा जाता था। पूरी दुनिया की जो ग्लोबल जीडीपी होती है उसका 25% हिस्सा इंडिया से आता था। एंगस मैडिसन ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया है, और इंडिया को जो सोने की चिड़िया समझा जाता था, पूरा अच्छा बिजनेस ट्रेड होता था इंडियन सिटीज में, आप इस किताब में देख सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड हुआ करता था इंडिया के अंदर अंडर द मुस्लिम रूलर्स। इंडियन टेक्सटाइल्स पूरे ग्लोबल मार्केट में डिमांड में होते थे, आप यहां पर इस किताब से देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आए, जिन्होंने देखा तो वो चकनाचौंध हो गए। इंडिया के अंदर जो वेल्थ था, इंडिया के अंदर जो कल्चर था, उस चीज को देख करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। आप इस ताल्लुक से ये देखिए, 3 अलग अलग किताबें मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या नोटिस किया इंडिया के अंदर अपने ट्रैवल के दौरान, कि किस तरह से वेल्थ था, किस तरह से मालदारी थी इंडिया के अंदर। और एक बात और नहीं भूलना चाहिए, अगर आपने मंगोल्स के बारे में पढ़ा है कि मंगोल्स किस तरह के जालिम रूलर्स थे, किस तरह जहां जहां मंगोल्स पहुंचे वहां वहां जुल्म की दास्तानें फैल गई। मंगोल रूलर चंगेज खान ने क्या क्या जुल्म किया, आप उसकी दास्तानें पढ़िए। और बाय द वे, अगर किसी को ये नाम मुस्लिम लग रहा है तो वो जमाने में वो मुस्लिम नहीं थे, बल्कि मुसलमानों को तो उन्होंने खत्म किया था। मुस्लिम खिलाफत के सेंटर बगदाद में जाकर के तो पूरा अंबार लगा दिया था लाशों का। अब ये लोगों ने जब इंडिया में अटैक किया, क्या आपको पता है ये इंडिया में अटैक किया, तो किसने इंडिया को बचाया इन लोगों से? किसने जाकर उनका मुकाबला किया? किसने जाकर इंडिया को इन जालिमों से बचाया? ये मुस्लिम बादशाह ही थे, ये मुस्लिम रूलर्स ही थे जिन्होंने जाकर फाइट किया था। और बाय द वे, ये जो हिंदू मुस्लिम ये लोग लगा के रखते हैं, आपको कितने सारे ऐसे मुस्लिम बादशाह मिलेंगे जिनके जो सिपा सलार थे, बड़े बड़े रैंक्स थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, वो हिंदू जनरल्स थे, हिंदू अलायंसेस थे, हिंदू बादशाह थे। और कई सारे आपको हिंदू बादशाह ऐसे दिखेंगे कि उनके साथ में जनरल्स, एडमिरल्स, वॉरियर्स मुसलमान थे। यानी कि ये ऐसे रिलीजियस बैटल नहीं थी जैसे कि आज बताया जा रहा है। आपको कितनी सारी ऐसी जंगें भी मिलेगी जहां एक मुस्लिम के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे, अपनी अपनी हुकूमत को बढ़ाना चाहते थे। और ऐसी जंगें भी मिलेगी जहां हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है। पॉइंट नंबर 8, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, ये लोग हिस्ट्री को जो कोड भी करते हैं ना, उसको सिलेक्टिवली कोड करते हैं। कुछ चीजें वो कभी नहीं बताएंगे। मिसाल के तौर पर आप ये चीज देखिए, जो स्टैनली लेन पूल ने अपनी किताब में बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इंश्योर किया था कि हिंदूज, बुद्धिस्ट अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम उनके बरकरार रहे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। बल्कि आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जो मंदिरों में जो धर्म दंड होता है ना, उस पर यह चीज मेंशन्ड है कि औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को ग्रांट्स दिया, जमीन दी। अब ये चीज क्यों नहीं मेंशन करते हैं वो लोग? ये लोग ये बताएंगे कि किसी मुस्लिम बादशाह ने कोई मंदिर को अटैक किया। ये लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि ऐसे भी मिसालें हैं कि किसी मुस्लिम बादशाह ने मस्जिद को भी डिमोलिश किया।
جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے کاترا مسجد جو مرشد آباد کے اندر ہے اس کو ڈیمولش کرایا تھا کیونکہ ان کو لگا وہاں سے لوکل ریبیلین بن رہا ہے، یا گولکنڈہ فورٹ کے اندر جو مسجد تھی اس کو بھی ڈیمولش کرایا تھا کیونکہ ان کو لگا کہ قطب شاہی جو رولرز ہیں وہ اسے ڈیفنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ محمود غزنوی کے اٹیکس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے ان کے فادر سبکتگین کے ٹائم پر جو انڈیا کے بادشاہوں نے، آپ دیکھ سکتے ہو الائنسز کے ساتھ انڈیا کے بادشاہوں نے جا کر کے افغانستان کے اندر وہاں پر ان کے ساتھ میں جنگیں لڑی تھی، پھر اس کے بعد میں وہاں سے بعد سلسلہ شروع ہوا اور محمود غزنوی پھر یہاں تک آئے۔ مطلب سلیکٹیو ہسٹری بتانے سے بہت ساری نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور جب وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں مسلم بادشاہ نے فلاں مندر کے اوپر اٹیک کیا جو اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ ساتھ ساتھ میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کتنے سارے ایسے ہندو بادشاہ ہیں جنہوں نے مندروں کو اٹیک کیا، کتنے سارے۔ آپ دیکھیے یہ ساری کتابیں دی ہوئی ہے، یہ کتابوں کے اندر مندر کا نام، اٹیک کرنے والے ہندو بادشاہ کا نام، آپ کو پوری ڈیٹیلز ملے گی، ایک دو نہیں کئی سارے ہیں، کئی سارے آپ جب ہسٹری میں دیکھو گے۔ ساتھ میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایسا ہوا تھا، فلاں فلاں ہندو بادشاہ نے بھی اٹیک کیا تھا، ایسا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیوں معلوم ہے؟ یہ اٹیکس اس لیے ہوتے تھے کیونکہ جو ایک جگہ کا مندر وہاں کا ایک پاور سینٹر سمجھا جاتا تھا، وہاں کے پاور سٹرگل کے اندر یہ ان کی ایک سوچ ہوا کرتی تھی، ایک دو نہیں کئی سارے مندروں کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسلام کیا سکھاتا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ حج سورہ 22 کی آیت نمبر 39 اور 40 پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ کہ اللہ اگر بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے نہیں روکتا، لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یقیناً اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے اگر نہیں روکتا تو وہ توڑ دیتے موناسٹریز کو، چرچز کو، عبادت گاہوں کو، دوسرے مذہبوں کی اور مسجدوں کو جس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ توڑنا یہ برا بتایا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے، اور کئی اسکالرز نے یہی بات سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اپنی فوج کو بھیجتے تو فوج کو خاص سمجھا کے بھیجتے تھے، اللہ لا یقتل الراہب فی الصومعہ، کہ کسی عبادت کرنے والے کو دوسرے مذہب کے جو راہب ہوتا ہے، جو مونک ہوتا ہے، اس کو اپنی موناسٹری کے اندر اس کا قتل نہیں کرنا۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل طور پر بھی پروف موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورے علاقے میں مسلمز کا رول ہوا۔ اب اسی علاقے میں سے آپ جائیے ایجپٹ کے اندر، دیکھیے ایجپٹ کے اندر آپ کو پرانے چرچز ملیں گے، یعنی کہ مسلم حکومت سے پہلے کے چرچز جو تب سے تھے آج بھی ہے۔ آپ کو عراق کے اندر، سیریا کے اندر پرانے چرچز ملیں گے، پرانی موناسٹریز ملے گی جو مسلمز کے آنے سے پہلے سے تھی، ابھی بھی ہے۔ بلکہ فیکٹ تو یہ ہے انڈیا میں بھی کئی سارے مندر ملیں گے جو پہلے سے تھے، ابھی بھی ہے۔ جب یہ لوگ فورس کنورژن کے بارے میں بولتے ہیں کہ فورس کر کے کنورژن کرایا گیا، تو پہلے تو قرآن کی آیت اتنی کلیئر ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں، مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس کا معاملہ نہیں ہے۔ there is no compulsion in religion، قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت صحیح راستہ اور گمراہی جو غلط راستہ ہے وہ کلیئر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پشپا مترا شونگا کی مثال دیکھے تھے کہ کس طرح اس بادشاہ نے فورس کر کے بدھزم کو پورا صاف کر دیا ناردرن انڈیا سے۔ لیکن مسلم رول تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مسلمز نے تو انڈیا کے اوپر رول کیا، ایک بہت لمبا وقت گزرا، کئی مسلم ڈائناسٹیز گزری، بہت ایک لمبا وقت گزرا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ انڈیا کے اندر دوسرے مذہب والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، مسلمز مائنورٹی ہے کہ نہیں ہے، کیا دوسرے مذہب والے لوگ میجورٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کچھ فورس ہوا ہوتا تو کیا آپ کو ایسے ڈیموگرافی دکھتی؟ کیا آپ کو اتنے سارے نان مسلمز دکھتے؟ یہ تو دیکھ کر خود ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لاسٹ میں ایسی مذہبی نفرت پھیلانے والے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ سوچو کہ اگر اوپر والا چاہتا کہ سارے کے سارے لوگ مسلم ہو یا سارے کے سارے لوگ ہندو ہو تو ویسے ہی بنا کر بھیجتا، خود اوپر والا ہمیں ویسے ایک ہی مذہب کا بنا کر بھیجتا۔ لیکن اوپر والے نے انسانوں کو چوائس دیا ہے، انسان الگ الگ راستوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس چیز کے اندر ہمیں فورس کرنا یا فورس والی باتیں کرنا یا انٹالرنس والی باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کرنا ہوتا تو اوپر والا خود کیا ہوتا، سب ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہوتے، سب ایک ہی سوچ کے لوگ ہوتے۔ اس نے تو فریڈم دیا ہے، اوپر والے کے دیے ہوئے اس فریڈم کو لینے کا، فورس کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ میسج ایسی نفرت پھیلانے والے، پروپیگیٹ کرنے والے لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کی نفرتیں ختم ہو، انڈرسٹینڈنگ پھیلے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور ٹالرنس کے ساتھ رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔